مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں مبشر سلامت گلاب مسیح آج ایک بہت ہی اہم موضوع جو ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ جو خداوند نے فتح مندی پائی اور ایک اور فتح مندی جو ہم اتوار کی صبح کے وقت خوشی کے ساتھ مناتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا۔ اور آج کا جو مضمون ہے وہ بھی ہمارے لیے یہی ہے، خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ ہم اس کے لیے ایک حوالہ پڑھیں گے، متی رسول کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 65ویں اور 66ویں آیت۔ لکھا ہے، پیلاطس نے ان سے کہا، تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگہبانی کرو۔ پس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگرانی کی۔ میرے عزیزو، یہ آیت جو ہے وہ ہمیں اس طرف ہماری توجہ دلاتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح، جن کے ہم نے صلیبی کلمات کل سنے، اور آج دوسرا دن ہے اور آج رات 12 بجے کے بعد تیسرا دن شروع ہو جائے گا، اور پھر جو لکھا ہے کہ پاؤں پھٹنے سے پہلے اس کا قبر میں سے زندہ ہونا، جی اٹھنا، قبر میں سے باہر آ جانا، وہی ہم خوشی مناتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانا چاہتے تھے، اسے اذیت دینا چاہتے تھے، اسے دکھ دینا چاہتے تھے، یہاں دو ایسے لوگ ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، کاہن اور فریسی۔ کاہنوں اور فریسیوں نے پیلاطس بادشاہ کے پاس آ کر کہا، کیا کہا یہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کاہن کا مطلب ہے غیب بین کی بات بتانے والا، پیشن گوئی کرنے والا، مثلاً نجومی وغیرہ وغیرہ۔ اور فریسی کا مطلب ہے علیحدہ یا الگ کیے گئے۔ یہ یہودیوں کا ایک کٹر اور انتہا پسند فرقہ تھا۔ خداوند یسوع نے ایک کوڑی کو شفا دی، اسے پاک صاف کر دیا، جس کا ذکر متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب 12 سے 14ویں آیت تک ہے۔ اس میں یہ سلسلہ ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک کوڑی کو شفا دی، اور اسی حوالہ میں ایک اور ہمیں معجزہ ملتا ہے، اور وہ ہے متی رسول کی انجیل 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک۔ اس میں ایک مفلوج کو شفا دینے کا سلسلہ ہے جو چارپائی پر لایا گیا، اور خداوند نے اسے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے یعنی یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا کہ اے آدمی، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور آیت 21ویں کے مطابق ہے کہ انہوں نے یعنی فقی اور فریسیوں نے خداوند یسوع مسیح پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ آیت 21 میں لکھا ہے، اس پر فقی اور فریسی سوچنے لگے کہ یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے، خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یہ ابتدا تھی کہ جب خداوند یسوع مسیح کے لیے مشکلات کا آغاز ہوا، اور یہ فقی اور فریسی جو تھے یہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پڑ گئے کہ کسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کو پکڑیں اور اسے اذیت دیں۔
لیکن ابھی یہ سوچ विचार कर रहे थे کہ ہم کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کو پکڑیں، تو اس پر طرہ امتیاز یہ ہوا کہ خداوند یسوع مسیح نے ان پر افسوس کا اظہار کر دیا۔ متی رسول کی انجیل اس کا 23واں باب اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، اے ریاکارو، فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ میرے عزیزو، یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ان کے لیے ایک ایسی بات تھی جو ان کے دل میں چبھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جتنا ہم اپنے شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں شاید کوئی نہیں کرتا، لیکن خداوند یسوع مسیح کو ان کی کمی کا پتہ تھا، اور یہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ تم پر افسوس کہ تم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، تم لوگوں کو تعلیم دیتے ہو، لیکن خود تم صحیح تعلیم سے خالی ہو۔ اور جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح نے ان پر افسوس کیا تو وہ اور زیادہ بھڑکے۔ یہ تمام سردار، فقی اور فریسی اسے پکڑنے اور اسے دکھ دینے کا بہانہ بنانے لگے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یسوع مسیح نے انہیں مخاطب کر کے کہا، میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ پہلے وہ 2 معجزات دیکھ کر پریشان ہو گئے، اور ابھی وہ یہ سوچ विचार کر رہے تھے کہ یہ کون ہوتا ہے کہ جو کسی کو شفا دے یا کسی کے گناہ معاف کرے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ تم پر افسوس کہ تم اس بات کو نہیں سمجھے۔ اور پھر ابھی وہ اس بات میں اپنی جدوجہد میں تھے، تل ملا رہے تھے، تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو اپنے بارے میں ایک بہت بڑی بات کہہ دی کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ اب خود خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے مارا، کوٹا اور صلیب پر چڑھایا، اور یہ ان کو پتہ تھا کہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ اس کے لیے حوالہ ہے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 9واں باب اور 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور کہا ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقی اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ یہ خداوند کے کلام میں ہمیں ملتا ہے، اور ہم نے کل دیکھا کہ جو ظلم خداوند یسوع مسیح پر انہوں نے ڈھائے، اسے اس کے منہ پر تھوکا، کانٹوں کا تاج دھرا، اسے مکے مارے، اسے چمڑوں کے کوڑوں سے مارا گیا، اور آج وہ ان کو کہہ رہا ہے، پھر ان کو ایک یاد آ رہی ہے کہ اس نے تو کہا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ میرے عزیزو، ہم چند ہی لمحے کے بعد، کچھ ہی وقت کے بعد، چند ہی گھنٹوں کے بعد ہم خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا منا رہے ہوں گے، لیکن وہ اسے پکڑنے نہ پائے پھر کہ یہی ایک شاگرد بنام، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ خداوند یسوع مسیح کے ایک شاگرد بنام یہودا اسکریوتی اس کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا، اس نے اپنے استاد کو پکڑوا دیا۔ پیلاطس بادشاہ یہ کہہ کر اسے مصلوب کرو، پیلاطس سے جب اس کے پاس لے کر آئے تو اس کو کیا کہا؟ سب نے زور زور سے چلا چلا کر کہا، اسے صلیب دو، اسے صلیب دو۔ اب وہ کل مار رہے تھے، اور دوسرے دن ابھی کل جو ہے وہ ان کے لیے ایک اور پریشانی کا سبب ہوگا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈیں گے، اس قبر میں
کہ جس پر انہوں نے پہرا بھی لگایا لیکن وہ انہیں نہیں ملے گا۔ پھر جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ظلم ہوا سب جانتے ہیں آپ لوگ۔ کاہنوں اور فریسیوں کے سامنے یہ بات بار بار سامنے آئی کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ انہوں نے اسے صلیب چڑھایا اور یسوع مسیح نے چلا کر بلند آواز سے یہ کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ جب خداوند یسوع مسیح کو قبر میں اتارا گیا تو یہ لوگ پھر پیلاطس کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہم اس پر پہرا لگانا چاہتے ہیں، ہم اس پر نگہبانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو پیلاطس نے کیا کہا کہ تمہارے پاس پہرے والے تو ہیں، جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگہبانی کرو، اس کی نگرانی کرو۔ اور انہوں نے اس نگرانی کے لیے کیا کیا؟ بہت سارے لوگ وہاں پر جمع کر لیے اور ان کو رات کو جاگنا بھی پڑا، لیکن لکھا ہے کہ انہوں نے پتھر اس قبر پر جو رکھا تھا اس کو سر بمہر کیا، تاکہ اگر کوئی بھی اس کو یہاں سے ہٹائے تو ہمیں پتہ چل جائے۔ لیکن وہ اس کی نگرانی کرتے رہے، جاگتے رہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے قبر کو سر بمہر کیا اور بڑا پتھر اس پر رکھ دیا۔ پھر متی رسول کی انجیل اور اس کا 28واں باب اور 5ویں اور 6 آیت میں یہ لکھا ہے، فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو، جو مصلوب ہوا تھا وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ میرے عزیزو، یہاں اس حوالہ میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں جی اٹھوں گا، اور یہ حوالہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا۔ ہاللویا! خداوند کی تعریف ہو کہ وہ اپنے وعدوں میں سچا اور عادل ہے۔ اور آؤ دیکھو کہ وہ آج بھی وہ قبر خالی ہے۔ بہت سارے لوگ آ کر وہاں جاتے ہیں قبر دیکھنے اور آ کر بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی قبر خالی ہے، اور اس نے اپنا وہ سارا وعدہ، وہ سارا عہد پورا کیا کہ اس نے دکھ اٹھایا، وہ صلیب پر چڑھا، وہ قبر میں گیا، اور اس نے کہا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، اور وہ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن صبح پاؤں پھٹنے سے پہلے وہ قبر سے باہر آ گیا اور لوگوں کے لیے حیرت کا سبب ٹھہرا۔ اور وہاں جو فرشتے تھے انہوں نے بھی گواہی دی کہ وہ قبر میں نہیں ہے، وہ یہاں سے جی اٹھا ہے، جاؤ اسے جا کے مل لو۔ آؤ میرے عزیزو، آج ہم اس جی اٹھے خداوند کو، جو زندہ خداوند ہے، ہم اس سے ملیں اور اپنا آپ اس کے حوالے کریں، اور ہم اس زندگی کو جو خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ حاصل کریں۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو بڑی برکت دے، اور اس ایسٹر یا اتوار کی صبح کو جو ہم عید فصح منائیں گے، اس کی ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے، خوش ہوئیے، تاکہ خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔